السلام علیکم ویورز، یہ جی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے ایک 2014 ماڈل ہونڈا سٹی، اور یہ بہت ہی رف کنڈیشن میں ہے، ایز رف ایز کین بی. اور حالات اس کے یہ ہیں کہ اس کے اگلا بمپر ڈیمیج ہوا ہے، بونٹ فینڈر کا پینٹ ڈیمیج ہے، اور اندر سے ہیڈ لائٹس ٹوٹی ہوئی ہیں. بونٹ میں یہاں اس کے ایک ڈینٹ ہے، اور یہ والی ہیڈ لائٹ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی. اس سائڈ سے یہ فینڈر ڈیمیجڈ ہے، مڈ فلیپس ٹوٹے ہوئے ہیں، بیک ٹو میرر کا کور نہیں ہے. جو سائڈ کی جو باڈی سائڈ ہے یہ بھی بالکل بہت ہی بری حالت میں ہے. یہ ڈور یہ والا فینڈر پورا ڈیمیج ہوا ہے. پچھلا بمپر ڈیمیج ہے اس کا. ٹرنک سیم کنڈیشن. یہ ایک کلائنٹ ہیں ہمارے، ان کے آفس میں یہ کار آن ایڈم ڈیوٹی چلتی رہی ہے بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں، اور یہ برے طریقے سے مس یوز ہوئی ہے گاڑی. تو یہ کلائنٹ چاہ رہے ہیں کہ اس گاڑی کو ریکنڈیشن ہو جائے یہ گاڑی، اور اپنے ایکچوئل شیپ میں آ جائے. تو گاڑی کی آؤٹر کی کنڈیشن ہے. جو اس کی روف ہے اس کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے ڈینٹس ہیں، اور روف کی بھی کنڈیشن اچھی نہیں ہے. یہ بھی اس میں ہمیں پینٹ کرنی پڑے گی. یہ اس کی فٹ بیری سیکشن سارا نیچے سے ڈیمیج ہوا. یہ والا فینڈر ڈینٹ ہو جائے گا. بمپرز اس کے ریپلیس ہوں گے. ہیڈ لائٹس ہم دیکھیں گے کہ ریپیئر ہو جائیں. یہ والا فینڈر ریپلیس کریں گے یا اس کو ہم دیکھیں گے. اگر یہ بالکل پرفیکٹ ہو سکا تو ٹھیک ہے، ادروائز ریپلیس ہو جائے گا. یہ تو ہے جی گاڑی کے ایکسٹیریئر کی حالت. ادھر بھی ڈینٹ ہیں، اس ڈور میں بھی ڈینٹس ہیں، اگلے ڈور میں بھی ہیں. پوری گاڑی ری پینٹ ہوگی. یہ ہے جی گاڑی کے انجن بے کی کنڈیشن، اور اس میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھاتے ہیں. آئی ایم شیور کسی نے آج تک یہ نہیں دیکھا ہوگا. یہ میرے لیے بھی نئی چیز تھی کہ اس گاڑی کی شاک کی ماؤنٹنگ ٹوٹ گئی ہوئی ہے. شاک راڈ یہاں سے باہر نکلا ہوا ہے، اور یہ شاک راڈ نکل کے ادھر ہٹ ہو رہا ہے بونٹ کے اندر. اور اس کا سسپینشن اور سارے مکینیکل بھی ریسٹوریشن ہے. ابھی اس کا سسپینشن اور ساری چیزیں ہم اس کی ڈاؤن کر لیں گے. اس سائڈ سے یہ ٹھیک ہے. شاک ماؤنٹ جو اندر انجن ہے اس کے اندر اس کا ایک تو کلچ پلیٹ، پریشر پلیٹ اس کی ریپلیس ہوگی کیونکہ کلچ اس کا بہت ہیوی ہوا. اور یہ نیچے سے اس کی فرنٹ گارڈر ہٹ ہوا ہے، تو یہ جو فینس ہیں یہ اس طرح کر کے بینٹ ہوئے ہیں. ریڈیٹر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو یہ اس طرح ٹیڑھا ہوا.
تو یہ اس کے آگے کی بھی ہمیں بڑی تھورو ڈینٹنگ اور اس کی بھی سیٹنگ کرنی پڑے گی کہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھے. یہ ہے جی اس کے انجن کی کنڈیشن. یہ ہے جی گاڑی کا ٹرنک. ان سائڈ آف دا ٹرنک اس کے اندر ریمز، ٹائرز، پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے. سائڈ لائنر سارے اکھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. یہ جو سائڈ سے اس کا باڈی کا کارنر آتا ہے یہ بریک ہوئی ہوئی ہے جگہ. پچھلی لائٹس اس کی یہ بھی ریپلیس ہوں گی، ان کی بھی حالت بہت خراب ہے. اور جو اس کا ٹرنک لڈ ہے وہ یہاں سے ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے اس کارنر سے. باقی ٹرنک لڈ ٹھیک ہے، کہ ادھر سے ڈیمیج ہے. اور یہ والا جو ٹرنک کا پورشن ہے یہ بھی سارا اس کی بھی ڈینٹنگ ہوگی. تو اس کی پوری بیک ایڈجسٹ ہوگی. یہ جو یہاں سے یہ باڈی اس کی پھٹی ہوئی ہے یہ دوبارہ سے صحیح ہوگا، ری پیسٹ ہوگا اس طرح سے. اور اس کے باقی بہت سارے کام ہیں. تو یہ ہے جی گاڑی کے ٹرنک کی کرنٹ کنڈیشن. ڈورز کے یہ لاکس خراب ہوئے ہیں. یہ آپ ہینڈل کی حالت اور باقی چیزوں کو دیکھیں. اور یہ ہے جی گاڑی کا انٹیریئر. اس کی بھی حالت بہت ڈاؤن ہے. ڈور جیمز، سیٹس ہیں، نیچے کوئی ایکسٹرا وائرنگ اس کی لٹک رہی ہے. اسٹیئرنگ، ڈیش بورڈ، میٹر، گیئر لیور کی کچھ چیزیں مسنگ ہیں. اس کا پیچھے کا ربر پورشن، اس کا یہ ریگزین ڈیمیج ہوا ہے. یہ ڈی وی ڈی اسکرین ڈیمیجڈ ہے. ڈیش بورڈ کے اوپر سے پینٹ اتر گیا ہوا ہے. یہ ڈیش بورڈ پینٹ ہوگا. ڈورس، روف، اس گاڑی کا سارا انٹیریئر ہم ریموو کریں گے، انکلوڈنگ ڈیش بورڈ، اے سی سسٹم. اس کی چھت کی ڈینٹنگ ہونی ہے تو اس کے لیے یہ اندر سے جو اس کی روف لائننگ ہے یہ بھی ریموو کریں گے ہم. سارا کا سارا انٹیریئر ایک دفعہ بائی پارٹس ریسٹور ہو کے اس میں اسمبل ہوگا. یہ سینٹر ہینڈ کنسول والا جو سیکشن ہے یہ بھی اس کا مسنگ ہے. سیٹس کور اس میں سے ریموو کر کے اس کی ایکچوئل سیٹس دیکھیں گے کہ نیچے کس کنڈیشن میں ہیں. میٹس، یہ دروازہ بھی بند کرتے ہیں تو اس میں یہ نیچے سے یہاں سے دروازہ آپس میں ہٹ ہو کے پھنسا ہوا ہے. ڈیش بورڈ کے اوپر سے پینٹ اترا ہوا ہے. ڈور جیمز، یہ ہے جی اس کی سیٹس کی اور انٹیریئر کی کنڈیشن کافی رف حالت میں. اس گاڑی پہ بھی جی کام ہونے لگا ہے. اس کی ریسٹوریشن ورک ابھی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج.
یہ جی گاڑی کی ڈینٹنگ آن ہو گئی ہے. اگلا بمپر ریموو ہو گیا ہے. یہ بمپر کے پیچھے کی یہ جو پٹی ہے یہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے. یہ نیچے والی شیلڈ بھی ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے. بونٹ کی ڈینٹنگ چل رہی ہے. اس فینڈر کی ڈینٹنگ چل رہی ہے. یہ سامان جو ہیں جو ابھی ہم نے کھولے ہوئے ہیں. سامنے سے ہم نے بمپر ریموو کیا ہے تو آپ یہ پیچھے دیکھیں کہ یہ ریڈیٹر اور کنڈنسر پڑے کیسے ہوئے. یہ چیز اس میں فٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. یہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. یہ ریڈیٹر کنڈنسر بالکل نیچے گیا ہوا ہے. رائٹ سائڈ سے یہ علیحدہ ہوا ہے. اس کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی فٹنگ ایکچوئل نہیں. ایک فٹنگ یہ ہے, ایک فٹنگ یہ ہے, اور ایک فٹنگ یہ ہے, اور ایک فٹنگ یہ ہے. مطلب یہ اس میں لگنا ہے اور یہ اس میں لگنا ہے. تو یہ سارا کا سارا اس کا فرنٹ سسٹم جو ہے یہ گڑمس ہوا ہے. یہ والا جو اس کا آگے کا جو گارڈر لگا ہوا ہے اس کے بھی حالات دیکھ لیں. یہ والی جو آگے کی آرم آئی ہوئی ہے اس میں یہاں سے بینٹ ہے. اور یہ نیچے دیکھیں یہ کیا حالات ہوئے ہیں. یہ سارا میٹل پٹا پٹا پڑا ہے. پوری اس کی نیچے سے اس گاڑی کی فرنٹ کی نیچے سے ایڈجسٹمنٹ. یہ دیکھیں یہ ایک جوڑ ہے جو اسپاٹ بیلٹ ہوا ہوتا ہے, یہ پھٹا ہوا. یہ آگے سے گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد نا اس کی بتیاں شتیاں سیدھی کر کے نا اس کے اوپر بمپر لگا دیا گیا. اس کا ایکسیڈنٹ ریپیئر ہی نہیں ہوا. ڈینٹنگ گاڑی کی یہ والی سائڈ ہو رہی ہے. فینڈر ہو گیا تھا یہ ڈور اور پیچھے نیچے کی فٹ بیری نکال رہے ہیں جو اندر پریس ہوئی ہوئی تھی. یہ جی اس سائڈ سے اس کی ڈینٹنگ ہوتی ہوئی پیچھے سے ادھر یہ اوپر سے یہ ڈینٹ ہوتی ہوتی یہاں تک آ گئی ہے. بونٹ کے بھی ڈینٹ نکل گئے ہیں. یہ جو نیچے والا سسٹم ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ حالات میں ہے. یہ بھی سارا ٹھیک ہونا ہے. اس کے بھی واشنگ ہونی ہے, کلیننگ ہونی ہے, پھر اس کے اوپر آگے فائنل ہوگا. بونٹ یہاں سے اٹھی ہوئی ہے جو یہ اندر سے جو شاک راڈ اس کو لگتا رہ گیا ہے. اور یہ والی سائڈ ڈگی اور چھت ابھی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد اینڈ میں یہ جو فرنٹ کا جو اس کا سارا سسٹم ڈیمیج ہوا ہے یہ ہوگا. ڈینٹنگ ورک چل رہا ہے. یہ ساری ادھر سے ڈینٹنگ ہو گئی ہے. چھت کی اس وقت ڈینٹنگ ہو رہی ہے. چھت اندر سے اتاری ہے تاکہ اوپر سے اس کی ساری سیٹنگ ہو جائے. یہ چھت پہ بہت سارے ڈینٹس تھے. یہ جیسے ادھر ڈینٹ ہیں, ادھر ڈینٹ ہیں. یہ جیسے بچے ہوتے ہیں جو چھت پہ چڑھ جاتے ہیں گاڑی کے, یہ اس طرح کر کے کام ہوا. یہ والی سائڈ کی بھی ڈینٹنگ ہو گئی ہے. یہ والا فینڈر ہمیں بہت اچھا بن گیا ہے. ابھی ہم اس کو دیکھیں گے. مے بی یہ فینڈر ہمیں ریپلیس نہ کرنا پڑے, یہی ٹھیک ہو جائے گا. پچھلا ڈور ہو گیا ہے. یہ بھی رہتا ہے بیک فینڈر ادھر کا, اور ٹرنک ابھی رہتا ہے. چھت پہ یہاں سے آپ کو ڈینٹ نظر آئیں گے بہت سارے. یہ دیکھ پوری چھت ڈینٹوں سے بھری ہوئی.
یہ جی ہم نے اس گاڑی کی شاکس دونوں فی الوقت ریموو کی ہیں. ایک سائڈ کی جو یہ شاک ہے یہ تو سپرنگ اس کا ٹھیک ہے, شاک ماؤنٹ بھی اس کا ٹھیک ہے, اور جو شاکس کا ہم نے چیک کیا ہے, پریشر چیک کیا ہے, یہ شاکس بہت اچھی نہیں ہے بٹ بہت بری بھی نہیں ہے ایسی, تو ان شاکس کو ہم نہیں کر رہے ریپلیس. بٹ یہ جو ہے یہ صحیح والی سائڈ ہے اس کا, یہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ یہاں سے اس نے اوپر سے شاک نے اپنا وزن ڈالا ہوتا ہے اس جگہ پہ. جو دوسری سائڈ ہے رائٹ سائڈ, جہاں ڈنڈی باہر آئی ہوئی تھی بونٹ سے, اس والی سائڈ میں یہ شاک ماؤنٹ شاک نے توڑ دیا ہے ٹوٹل. اور جو یہ ہے یہ اس کا ڈیمیج ہوا ہوا ہے. یہ وہ ہے جس کے اوپر گاڑی آپ ٹرن کرتے ہیں تو یہ اس کے اوپر گول گول گھومتی ہے. یہ بیرنگ اس کا لگا ہوا ہوتا ہے, یہ بیرنگ اس کا ڈیمیج ہے. شاکس جو ہیں دے آر ناٹ بیڈ, یہ بھی یوز ہو سکتے ہیں, بٹ یہ بھی یہاں سے اوپر سے یہ بریک ہوا ہوا ہے. تو اس کے شاک ماؤنٹس ہم نئے ڈالیں گے, یہ والے دونوں پیر, اور شاکس ہم اس کے جو ہیں ایز اٹ از رہنے دیں گے. اور ابھی اس کی کلیننگ وغیرہ ہم آن کر رہے ہیں آگے کی, تاکہ صفائی ہو جائے. جتنی صاف ہوتی جائے گی اتنی بہتر ہوتی جائے گی. یہ کلیننگ کا کام ساتھ ساتھ چلتا جائے گا. یہ سسپینشن کا اپر صرف شاکس ابھی ہم نے ریموو کی تھی, لوور سسپینشن ابھی ہم ریموو کریں گے. اور اس کے اندر یہ فرنٹ کیلیپرز اس کے ریسٹور ہوں گے, یہ اندر سے یہ اس کے زیڈ لنکس اور باقی چیزیں چیک ہوں گی. گیئر کی اس والی سائڈ سے آئل کی سیپنگ ہے, یہ ہم چیک کریں گے کہ یہ کیوں سیپ اپ ہو رہا ہے آئل یہاں سے. اور یہ جو اس کے اندر جو یہ گارا ہے, یہ گارا اور یہ چیزیں ابھی ہم ریموو کر دیں گے. اس کو ہم کلین شیپ میں لے آئیں گے تاکہ ہمیں کلیئر نظر آئیں چیزیں, اور جتنی یہ صاف ہو جائے گی اتنی بہتر ہے. یہاں بھی گارے ہیں, اس سائڈ سے بھی سسپینشن کے جو ایکسل بوٹس ہیں وہ ٹھیک لگ رہے ہیں ہمیں, اور باقی اس کے معاملات ہم انسپیکٹ کرتے جائیں گے. چھت کی لینٹنگ ہو گئی ہے, یہ یہاں سے یہ اس کے اندر یہ لگا رہے ہیں سیلنٹس, یہ اترے ہوئے تھے اس کے, یہ سینٹر والی پٹی چھت سے علیحدہ ہوئی ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ جو چھت اتری ہوئی ہے اس کو ہم نیچے سے ویکیوم کریں گے, اس میں سے ساری ڈسٹ اٹھا دیں گے, اور یہ چھت اس کی اوپر اپنی فٹنگ میں آ جائے گی. یہ جی جہاں شاک فٹ ہوتی ہے یہ والا سیکشن ہم نے کلین کر دیا ہے. اس کی شاکس ریڈی کریں گے, اور شاکس ریڈی کر کے اس میں ہم فٹ کر دیں گے. پھر ہم نیچے والا سارا سسپینشن اس کا ریموو کریں گے. کچھ اس کی کلیننگ تھوڑی بہت ہو گئی ہے, باقی ابھی کلیننگ چلتی رہے گی جب تک یہ بالکل صاف نہیں ہو جاتی. یہ جی گاڑی کا بونٹ بھی اندر سے ڈیٹیل ہو گیا ہے, بڑی تفصیل سے اس کو ہم نے صاف کیا ہے, یہ کالا ہوا تھا. یہ جی اس کی لائٹس اتری ہوئی ہیں گاڑی کی, یہ پہلے بھی کھل کے بند ہوئی ہوئی ہیں. یہ بھی کل ہم جا کے اس کو بھیجیں گے کہ یہ ریپیئر میں چیک ہو جائیں. ڈور بولٹس کھلے ہوئے ہیں, ان کی کلیننگ, یہ سلور پینٹ ان پہ ہوگا. اس کے اوپر بھی کل سے کام شروع ہو جائے گا انٹیریئر کا. یہ جی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آگے سے اندر سے ٹوٹی ہوئی ہیں, اس کے اندر پیسز ہیں, اور ان کو ہم بھیجنے لگے ہیں لائٹس ریپیئر والی آؤٹ لیٹ پہ کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ والی لائٹ بھی اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے. یہ ہے جی کرنٹ لائٹوں کی کنڈیشن.
لائٹیں اس کی واش ہو گئی ہیں، ان پہ گارا تھا، یہ جا رہی ہیں ریپیئر کے لیے۔ گاڑی کی ڈینٹنگ ورک اس وقت چل رہا ہے۔ یہ والی سائڈ آج یہ والا فینڈر ہو رہا ہے۔ آج ہم اس کے بمپرز نئے منگوا رہے ہیں۔ بمپرز کے ساتھ والے جو فٹنگ والے بریکٹس ہیں یہ نئے منگوائیں گے۔ پچھلی لائٹس 2 کابلی منگوا رہے ہیں، اور یہ لیفٹ سائڈ کی بھی گاڑی کی ڈینٹنگ اس وقت ہوئی ہے۔ چھت بھی ڈینٹ ہو گئی ہے، اس کے اوپر ابھی یہ چھوٹے چھوٹے سے اسپاٹس ہیں، اس کو بھی لیول آؤٹ کرنا ہے۔ جی فرنٹ شاکس کے جو پارٹس کھلے ہوئے تھے یہ سارے واش ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم شاکس ریپلیس نہیں کر رہے، شاکس کے اوپر کی ماؤنٹنگ اور اس کے بیرنگز ہوتے ہیں 2 جس کے اوپر شاک ٹرن لیتی ہے، جو اس کے ڈیمیج ہوئے ہیں۔ ابھی ہم صرف وہ منگوا رہے ہیں اور اس کے ہم شاکس کمپلیٹ کر دیں گے۔ پارٹس کچھ سورس کیے ہیں، ایک تو اس کے بمپرز ہمیں گاڑی کے نہیں ملے، آگے پیچھے کے وہ ہونڈا والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم کل ارینج کرا کے دیں گے، اور یہ اس کے پچھلے بمپر کی جو فٹنگز ہیں یہ ہم نے منگوائی ہیں 2 اوریجنل، یہ بھی 2 چھوٹی فٹنگز اس میں آتی ہیں، یہ 2 چھوٹی فٹنگز آئی ہیں، یہ اس کے لاکس ہوتے ہیں۔ یہ آگے جو اس کے ریڈیٹر اور کنڈنسر گرل کے اوپر نیچے کی ربڑ کی فاؤنڈیشنیں ہوتی ہیں جو اس کی مسنگ ہیں، اس کی 4 فاؤنڈیشنیں، 2 ریڈیٹر کی بڑی اور یہ 4 چھوٹی والی یہ لی ہیں۔ جو اس کے فرنٹ شاک کی جو راڈ باہر نکلی ہوئی تھی اس کے لیے ہم نے یہ اس کے شاک ماؤنٹنگز منگوائے ہیں 2، اور اس کے نیچے یہ بیرنگز ہوتے ہیں اس کے، یہ نئے بیرنگز جو ہیں یہ 3000 روپے کا ایک ہے، یہ ہم نے یوزڈ میں لیے ہیں، یہ ہمیں کنسیشنل مل گئے ہیں ریٹ میں۔ اور یہ پچھلی جو بریک لائٹس ہیں گاڑی کی وہ ابھی والی جو ہیں وہ ڈیمیجڈ ہیں، ریپیئر ہوئی ہوئی لائٹس ہیں۔ یہ ڈینٹنگ کے لیے ہمارے لیے ضروری تھی کہ ہمارے پاس لائٹیں ایگزیکٹ ہوں، کیونکہ اس کی فٹنگ کے حساب سے ساری چیزیں چیک ہونی ہیں۔ تو یہ والی 2 لائٹیں آ گئی ہیں، یہ نان ریپیئرڈ لائٹس ہیں، ان کی کوئی ریپیئرنگ نہیں ہوئی، کھلی ہوئی لائٹس نہیں ہیں، یہ بالکل سیلڈ کابلی لائٹس ہمارے پاس یہ 2 آ گئی ہیں۔ تو یہ آج کی جو ہونڈا کے پارٹس کی پرچیز ہے وہ ہماری یہ ہے۔ کل ہم اس کے بمپرز بھی ارینج کریں گے آگے پیچھے کے، تاکہ وہ ڈینٹنگ کے ساتھ سارا معاملہ بمپرز کا بھی سیٹ ہو جائے۔ یہ جی گاڑی کی اگلی 2 شاکس ریڈی ہو گئی ہیں۔ اس میں جو شاک ہم نے چیک کیے یہ شاک بالکل فریش نئے کی طرح نہیں ہے، بٹ ان کا نہ تو بھی آئل لیک ہوا ہے اور اس کا پریشر تھوڑا لو ہے، بٹ یہ ٹھیک ہے، مطلب اس کو ابھی ریپلیس کرنے کا دل نہیں کرتا، یہ چلنے والا آئٹم ہے۔ تو یہ اس کے جو ماؤنٹس ہیں، یہ پرانے والا ماؤنٹ ٹوٹا ہوا تھا، یہ والے ماؤنٹس ہم نے اس کے نئے لیے ہیں، اور جو اس کے اولڈ ماؤنٹس تھے یہ ایک اولڈ ماؤنٹ ہے اس کا، اور جو دوسرے والا تھا وہ بالکل ہی ختم ہوا تھا، یہ والا ماؤنٹ تھا جس میں سے راڈ اس کی ٹوٹ کے باہر نکل آئی تھی۔ تو یہ والے ماؤنٹس ہم نے دونوں ریپلیس کیے ہیں پیر، اور اس کی جگہ پہ یہ نئے ماؤنٹس ہیں، اور یہاں یہ بیرنگز لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ والے دونوں ہم نے بیرنگز ان کے ڈال دیے ہیں، یہ بھی چینج کر دیے ہیں، یہ والا بیرنگ بھی، کیونکہ جو اولڈ والا بیرنگ تھا اس کا وہ یہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو یہ اب شاکس دونوں اس گاڑی کے ہم اسمبل کرنے لگے۔ یہ جی لائٹ کے اوپر سے ہم نے یہ شاپر اتارا ہے، یہ ہے جی لائٹ اس کنڈیشن کی جو گاڑی میں لگے گی، بالکل یہ نئے کی طرح کی لائٹ۔ یہ جی اس کا ڈرائیونگ ڈور کے پینل کی حالت دیکھیں آپ، بہت ہی بری حالت میں ہے۔ اس کے اوپر سے ہم نے یہاں ایک سلور پٹی ہوتی ہے، یہ پٹی ریموو کی ہے، ایک یہ یہاں جو اس کا ونڈو اپ ڈاؤن کرنے والے سوئچز ہوتے ہیں ریموو کیے ہیں۔ ابھی اس کی کلیننگ کریں گے۔ یہ سوئچ والا جو سیکشن ہے یہ پینٹ ہونا ہے، اور یہ پٹی بھی پینٹ ہونی ہے تمام ڈورز کی۔ یہ پٹی اتاری ہے، اس کے اوپر ہم سلور پینٹ دوبارہ سے اس کو
सेट करके इस पर अप्लाई करेंगे। ये पट्टी की अभी की कंडीशन, और ये इसका जो शीशे ऊपर नीचे करने वाला है ये भी सिल्वर पेंट होगा। गाड़ी के जितने भी इंटीरियर के पार्ट्स हैं जो इस सिल्वर टोन में हैं वो सारे के सारे पार्ट्स इसके रिमूव होंगे और सारे के सारे ही पेंट होंगे। ये जी इसकी सस्पेंशन हमने सिटी की डाउन की है फ्रंट, और सस्पेंशन में इसकी सिचुएशन आपको बताते हैं। ये सस्पेंशन पार्ट्स हमने सारे यहाँ रखे हुए हैं। ये वाला जो इसका व्हील बेरिंग है लेफ़्ट साइड वाला, इसके अंदर साउंड है। ये वाला व्हील बेरिंग जो है इसका रिप्लेस होगा। कंट्रोल आर्म्स के ये वाले बुशिंग्स भी ठीक हैं, ये वाले बुशिंग्स भी ठीक हैं, और ऐसे नहीं है ये कि इनको अभी रिप्लेस किया जाए, दे स्टिल हैव लाइफ। जो ये वाले बूट हैं, ये बूट इसके थोड़े क्रैक्ड हैं, ये रिप्लेस करेंगे। बाकी इस कंट्रोल आर्म के अंदर बहुत सारा गारा अंदर की तरफ इसका घुसा हुआ है, इसके भी कंट्रोल आर्म्स की क्लीनिंग होगी। ये वाला जो बॉल जॉइंट है ये ग्रीस होगा और इसका बूट रिप्लेस होगा। जो इसकी स्टीयरिंग असेंबली है ये भी अच्छी गुड कंडीशन में है। इसमें यहाँ अंदर पहले जो गारे के जो स्प्लैटर हुए हैं वो पड़े हुए हैं, इसकी वॉशिंग होगी प्रॉपर। एंड्स जो हैं ये भी ठीक हैं, बट के ये वाला एक एंड थोड़ा सा यहाँ से बेंट हुआ है, तो इनको हम चेक करेंगे, बट ये अपेरेंटली हमें ठीक लग रहे हैं। सेम इज़ दी स्टोरी विद लेफ़्ट कंट्रोल आर्म। ये वाली कंट्रोल आर्म भी बेहतर है, इसके ये वाले बुशिंग्स अभी ओके लग रहे हैं हमें, और जो बट इन बुशिंग्स को हम अभी फर्दर चेक भी कर लेंगे। ये वाला व्हील बेरिंग की भी आवाज़ है इसकी, और ये इसका क्रॉस मेंबर, ये क्रॉस मेंबर भी क्लीन होगा। जेड लिंक्स ठीक हैं, इनके बूट्स रिप्लेस होंगे। तो ये है जी इसके सस्पेंशन के पार्ट्स की कंडीशन, जो कि बहुत बुरी नहीं है। और बैक साइड से अभी इसकी हमने शॉक्स और चीज़ें रिमूव करनी हैं। ये वाले ड्रम्स हमने खोले हैं, इन ड्रम्स में कुछ नकाइस हैं। आगे जो इसके ब्रेक कैलिपर्स हैं, इन कैलिपर्स के जो बूट हैं ये फटे हुए नहीं हैं। इन कैलिपर्स को हम रिस्टोर करेंगे, रिमूव खोलेंगे, ये सारा कैलिपर क्लीन होगा। इसकी पिन्स को हम देखेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो, और इसको रीग्रीस करके और इसको दोबारा से हम रीबिल्ड कर देंगे। ये वाला कैलिपर ऐसे बिल्ड हो जाएगा। दूसरे वाले कैलिपर की भी सेम ऐसी ही कंडीशन है। तो ये इस गाड़ी के सस्पेंशन के ऊपर काम चल रहा है। ये जी सस्पेंशन पार्ट्स अब इसके सारे वॉश होने लगे हैं एक एक करके। अभी सबसे पहले हम इसका क्रॉस मेंबर वॉश करने लगे। ये जी शॉक्स गाड़ी की पिछली बाहर आ गई हैं। ये वाली शॉक बिल्कुल वीक है, इसमें से ऑयल भी निकला हुआ है, और ये वाली शॉक ड्राई है, बट ये कि ये वाली जो शॉक्स हैं इनकी कंडीशन बहुत ही पुअर है। उसके अलावा जो इसके पिछले ब्रेक ड्रम्स हैं उसके अंदर यहाँ एक रिज बनी हुई है काफ़ी मोटी सी, तो ये ब्रेक ड्रमों को भी हम मे बी रिप्लेस करें। इनको पहले हम वॉश करेंगे, फिर उसके बाद इसकी मज़ीद आगे इंस्पेक्शन शुरू होगी। ये जी गाड़ी के इंटीरियर में अंदर सीटों के नीचे बड़ी ही बहुत ही डाउन कंडीशन में है ये गाड़ी इंटीरियर वाइज। अभी हम इसका साथ साथ इंटीरियर भी रिमूव कर रहे हैं ताकि वो भी रिपेयर होता जाए जो जो चीज़ें स्टोर होने वाली हैं। पिछले ब्रेक लेदर बिल्कुल वोर्न आउट है गाड़ी के, बट ये पिछला व्हील बेरिंग ठीक है। और इसके यहाँ एक बुशेस होते हैं, ये वाले बुशेस इसके थोड़े क्रैक्ड हमें महसूस हो रहे हैं। इनको हम देखेंगे, शायद हमें इसका ये पीछे की बीम रिमूव करनी पड़े टू रिप्लेस दीज बुशेस।
یہ جی اس کراس ممبر کی جو ڈفرینٹ کیویٹیز ہیں اس کے اندر گارا یہ جیسے نظر آ رہا ہے آپ کو، ایسا گارا بھرا ہوا، اس کو ریموو کر رہے ہیں تاکہ یہ اگر اندر رہ جائے گا تو یہ اس کو زنگ لگائے گا مزید۔ یہ جی اس کا کراس ممبر چوکٹا جسے بولتے ہیں، یہ واش ہوا ہوا ہے، اس میں سے گارے شارے سارے ہم نے نکال لیے ہیں۔ باقی پارٹس جو ہیں کنٹرول آرمز ہیں یہ بھی واش ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی گارا پھنسا ہوا تھا، وہ والا گارا ہم ریموو کر دیں گے اور ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جی گاڑی کے اندر سے ہم نے سارا اس کا کیبن کلیئر کر دیا ہے، جو چیزیں تھیں وہ ریموو ہو گئی ہیں، اور یہ اس سٹیج پہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت اس کا باڈی ورک چل رہا ہے، کوئی رسٹنگ ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو دیکھیں گے۔ نیچے جو رسٹنگ نظر آ رہی ہے یہ موسٹلی ہے سپرفیشل۔ یہ پیچھے سے اس کا سپیکر والا پورشن ڈسٹ سے بھرا ہوا ہے، ٹرنک کے سیکشن کی کلیننگ ہوگی، تھورو واشنگ ہوگی۔ یہ گاڑی کے انٹیریئر کے سارے پارٹس باہر آ گئے ہیں، سیٹ باہر آ گئی ہے، جو اس کی ساری سائڈز پہ پلاسٹک ٹرم ہیں یہ باہر آ گئی ہیں، کارپیٹ باہر آ گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں کلین ہوتی جائیں گی اور ان کو ہم سٹیک کرتے جائیں گے۔ جس وقت گاڑی کمپلیٹ ہوگی تو یہ اس میں اسمبل ہوگا سب کچھ۔ یہ تمام پارٹس آگے پیچھے سے کلین ہوں گے اور پراپر گاڑی میں اسمبل ہوں گے۔ یہ بھی پارٹس پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جی ٹرنک کی ابھی کی کنڈیشن، اور اس گاڑی کا جو کارپیٹ باہر آیا ہے تو اس کے اندر بہت ہی گندی اس میں اسمیل ہے گاڑی میں۔ یہ نیچے جو اس فلور بورڈ میں، یہ ڈیفینیٹلی اس کے کارپیٹ میں بھی ہوگی۔ ابھی یہ پوری گاڑی اندر سے سارا کچھ اس کا کلین ہوتا جائے گا۔ اچھا انٹرسٹنگ چیز ایک اور، ہینڈ بریک جو ہے اس گاڑی کی، اس میں یہ والی جو یہ رائٹ، جس وقت آپ ہینڈ بریک پل کرتے ہیں تو یہ رائٹ ویل اور یہ لیفٹ ویل کی کیبل پل ہوتی ہے۔ لیفٹ ویل کی کیبل ہینڈ بریک کی کنیکٹ ہی نہیں ہوئی، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں باہر۔ تو یہ بھی اس میں کچھ پرابلمس پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سینٹر والا یہ پورشن کھولا ہوا ہے،
مطلب اس میں سے گاڑی میں مسلسل آواز ہوا سارا کچھ آ رہا ہے. اس کے نیچے اس کا فیول پمپ ہوتا ہے. یہ بھی سیلڈ نہیں ہے. یہ اس کی آ رہی ہے کیبل ہینڈ بریک کی، جو کہ ادھر پڑی ہوئی ہے. اس والے یونٹ میں یہ کنیکٹ نہیں ہوئی ہوئی. اس کو بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کو کیوں ادھر رکھا ہوا ہے اور اس ہینڈ بریک کیبل کے ساتھ کیا ایشو ہے. یہ جی اس میں سوراخ ہوتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، اس میں یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سارے کھلے ہوئے تھے اور وہاں سے یہ کہیں گاڑی پانی میں سے گزری ہے تو اس میں پانی آیا ہے اور وہ پانی نے اس کے اندر پیچھے ادھر رسٹنگ کر دی. اور یہ اسی وجہ سے جو گاڑی میں جو سمیل ہے کارپیٹ کے نیچے، وہ بھی یہ پانی کھڑے رہنے کی وجہ سے. تو ابھی ہم اس کی واشنگ کریں گے. ان کو ہم دوبارہ سے سیل اپ کر دیں گے تاکہ یہ رسٹنگ والا پرابلم نہ ہو. یہ جی ڈرائیونگ سائڈ کی سیٹ بیلٹ ہے اور اس سیٹ بیلٹ کی آپ حالت چیک کریں. یہ لائٹ گرے کلر کی سیٹ بیلٹ ہوتی ہے جو کہ اس وقت براؤن کلر میں ہے، بالکل بلیکش براؤن ٹنچ میں ہے. سیٹ بیلٹس اس کی ریموو ہوں گی. سیٹ بیلٹس بھی اس کی واش ہوں گی بالکل پراپر. یہ آپ کو بعد میں اس میں دکھائیں گے کہ صاف سیٹ بیلٹ کیسی ہوتی ہے. یہ جب سیٹ بیلٹ ہارڈ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ میلی ہو جاتی ہے، تو یہ اس طرح جس طرح ہم اس کو باہر نکالتے ہیں تو یہ اندر بھی سلائڈ نہیں ہوتی، بہت سلو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ گتے کی طرح سخت ہوئی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک سینٹر میں اس کا پورشن کھلا ہوا ہے. یہ ایک بڑا پرابلمٹک ہے. یہاں سے گاڑی میں بہت ساری آواز، مٹی، اے سی کی کولنگ بھی یہاں سے ڈیمیج ہوتی ہے. یہ ہے جو یہاں سے کھلا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ انجن کی پوری ہوا یہاں سے گاڑی کے اندر آ رہی ہے. اس یہاں جو اوپر کنسول لگا ہوتا ہے اس کے سینٹر کنسول کے نیچے سے. اسٹیئرنگ کی بری حالت ہے. میٹر بہت بری حالت میں ہے. سیم از دی سچویشن ایوری ویئر. تو ابھی اس کی انٹیریئر کی ریسٹوریشن ساری ڈیٹیلڈ اب ہم پروسیسنگ کرنے لگے. یہ جی اسپینڈلز اس کے واش ہو گئے ہیں. ان کے ویل بیرنگز ہم ریپلیس کریں گے کہ ویل بیرنگز میں آواز ہے. یہ بھی صاف کر دیے. یہ اس کے چمٹے بھی صاف ہوئے ہیں. ان کے یہ والے بوٹس ہم ریپلیس کریں گے. یہ بال جوائنٹ ابھی اچھی کنڈیشن میں ہے. یہ گاڑی کے سارے اترے ہوئے پلاسٹک پارٹس واش ہو رہے ہیں. کافی سارے پارٹس واش ہو گئے ہیں. یہ پڑے ہوئے ہیں واش ہوئے ہوئے پارٹس. یہ جی اسٹیئرنگ اسمبلی بھی یونٹ کلین ہو گیا ہے بالکل. اس کی ابھی ہم انسپیکشن کریں گے یہ والے بوٹس ریموو کر کے، اور ان کے یہاں پراپر جیسے زپ ٹائرز ہونی چاہیے وہ زپ ٹائرز لگیں گے. یہ جی گاڑی کی سیٹس اندر سے اس کے اوپر سے اس کا ریگزین کا جو کور لگا ہوا تھا وہ کور ریموو ہوا ہے، اور سیٹس کی یہ حالت ہے. یہ سیٹس ڈیپ کلین ہوں گی ہماری. چاہتے ہم یہ ہیں کہ یہی سیٹ اس کی ریڈی ہو جائیں. یہ جو ریگزین کے اندر دبی رہتی ہیں سیٹیں، اس کے اندر یہ والے معاملات اس کے، جیسے یہ فوم دیکھیں یہ سارا بینٹ ہو گیا، یہ والا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ابھی ہم اس کو پہلے تو کلین کریں گے. دیکھیں گے یہ بہت ہی اس کا فیبرک بہت میلی کنڈیشن میں ہے، اور اگر یہ فوم دوبارہ سے اپنی جگہ پہ ریوائیو نہیں ہوتا تو پھر اس سیٹ کو ہمیں
ریپیئر کروانا پڑے گا یہ والا سیکشن. یہ ہے جی فرنٹ سیٹس کی حالت, اور یہ ہے جی اس کی بیک سیٹ. اور بیک سیٹ یہ یہاں سے اس میں سگریٹ سے یہ بھی جلی ہوئی ہے, یہ بھی یہاں سے یہ پوری کی پوری سیٹ جلی ہوئی ہے. اس کے اندر آئی گیس کہ ان سیٹس کو ہمیں کلین کر کے اس کے اوپر دوبارہ سے جو اس کی ریگزین کی کوٹنگ تھی وہی کرانی پڑے گی, کیونکہ یہ اس میں ڈیمیج بہت زیادہ ہے. یہ بیک سائڈ کی سیٹ ہے جو اندر سے فیبرک نکلا ہے. یہ ہے جی کنڈیشن اس کی سیٹس کی. یہ جی گاڑی کی ہینڈ بریک کی کیبل اتری ہوئی تھی تو ہم نے اس کو ریموو کیا ہے, اور یہ ہینڈ بریک کیبل یہاں سے ڈیمیج ہوئی ہے, جس وجہ سے انہوں نے اس ہینڈ بریک کیبل کو پیچھے سے ڈسکنیکٹ کیا ہوا تھا. تو اس کی نئی ہینڈ بریک کیبل ہم نے اس لیفٹ والی سائڈ کی ہینڈ بریک کیبل اب نئی منگوائی ہے. یہ جی اس کے فرنٹ سپنڈلز ہیں, اور یہ سپنڈلز کے اندر کے جو بیرنگز تھے یہ اندر نئے لگے ہوئے ہیں. اس وقت ان میں آواز تھی, یہ اولڈ بیرنگز اس کے ریموو ہو گئے ہیں, یہ نئے بیرنگز کا اس میں سیٹ ڈل گیا ہے. جو اس کے بال جوائنٹس تھے, بال جوائنٹ کے یہ جینون بوٹس یہ ہم نے سورس کیے ہیں 2. جو اس کا گیئر باکس ہے اس کے ایک ایکسل سے آئل لیک ہوا تھا, اس کی سیل آ گئی ہے. پچھلے اس کے بریک لیدر آ گئے ہیں گاڑی کے. اور یہ اس کی جو اس کی ہینڈ بریک کی کیبل جو ڈیمیج ہوئی تھی اس کی جگہ یہ نئی کیبل آ گئی ہے. یہ جو زیڈ لنکس ہیں ان زیڈ لنکس کے نئے بوٹ لگ گئے ہیں. یہ جو اینڈس تھے ان اینڈس کے نئے بوٹس اوریجنل آ گئے ہیں. اور اس کی پچھلی شاکس کا سیٹ آ گیا ہے, یہ ہم نے KYB کی خریدی ہے. اور یہ پچھلے جو اس کے ڈرم تھے گاڑی کے, جو اولڈ ڈرم تھے ان کے اندر یہاں سے گرائنڈنگ ہوئی تھی اور بہت بڑی رچ بنی ہوئی تھی, تو یہ 2 ہم نے قابلی پچھلے ڈرم منگوائے ہیں تاکہ پچھلا ڈرم کا پرابلم نہ آئے. تو یہ سامان جی آج کی ہمارا پرچیز ہے. یہ جی گاڑی کا پچھلا سسپینشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ نیو شاکس لگ گئے. یہ کیبل اس کی ہینڈ بریک کی ریپلیس ہو گئی, اس سائڈ کی نئی لگ گئی ہے, جو یہ کیبل اس کی خراب ہوئی تھی. یہ ڈرمز ہم نے قابلی سورس کیے تھے, یہ ڈرمز لگ گئے ہیں. لیدر اس کے نئے انسٹال ہو گئے ہیں. اس سائڈ سے بھی جی سسپینشن کا کام مین کمپلیٹ ہو گیا ہے, ریئر سسپینشن کا. یہ جی گاڑی کا گیئر باکس باہر نکالا ہے, اور گیئر باکس ہم نے اس میں سے نکالا ہے کیونکہ گاڑی کا کلچ جو تھا وہ بہت ہیوی تھا اور اس کو چیک کرنا ضروری تھا کہ کیا مسئلے ہے. یہ اندر فلائی ویل ہے, فلائی ویل کے اوپر کلچ پلیٹ کے سلپنگ کے اور ہیٹنگ کے یہ مارکس ہیں. اور یہ فلائی ویل جو ہے یہ اس کا کھلے گا, یہ دوبارہ سے ہم اس کا ریفیس کریں گے. جو انجن ہے اس کی جو نیسیسری ساری سائڈس کی کلیننگ ہے وہ ہوگی بہت ساری. یہ والی ماؤنٹنگ جو ہے یہ اس کے اوپر ساری سرفیس رسٹ ہے, یہ ماؤنٹنگ ریموو کر کے اس کو بھی میٹ بلیک پینٹ کریں گے تاکہ یہ بہتر لگے, گاڑی میں سامنے ویزیبل ہوتی ہے. ماؤنٹنگ ٹھیک ہے, اندر سے اس کے ربر میں کوئی کریکنگ نہیں ہے. اور یہ تو ہے جی اس کے فلائی ویل کی کنڈیشن جو کہ اچھی نہیں ہے. اور اس کا یہ جو فلائی ویل ہے یہ بھی ریموو کرنے لگے. یہ جی اس کی ایکسل شافٹس باہر آئی ہیں. ایکسل شافٹس کے بوٹ اس کے ٹھیک کنڈیشن میں ہیں, بٹ ہم اس کو چیک کریں گے کہ ان کے ایکسل میں کوئی ایشو نہ ہو اور ان ایکسلز کی پراپر کلیننگ ہوگی. جو اس کے
یہ کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ باہر آئی ہے. اس پہ جو کلچ پلیٹ ہے یہ اس سائڈ سے بالکل وون ہوئی ہے, اور جو یہ والی جو ریبٹس چل رہی ہیں یہ بالکل ان کے پاس پہنچ گئی ہیں. تو یہ کلچ پلیٹ جو ہے یہ بھی ہم اس کی ریپلیس کریں گے گاڑی کی. اور اس کلچ پلیٹ پہ بہت زیادہ ایکسیسو سلپ مارکس بھی ہیں. سیم از دا کیس ود پریشر پلیٹ. پریشر پلیٹ پہ یہ برننگ کے مارکس ہیں. پریشر پلیٹ فیسنگ بھی اس کی ڈیمیج ہوئی ہے, اور یہاں بہت سلائٹ سی رج ہے. یہ رج زیادہ ہو تو یہ ریپلیسمنٹ اس کی ڈیو ہوتی ہے, بٹ یہ والی پریشر پلیٹ بھی اپنے اینڈنگ پوائنٹ پہ ہے. اسپیشلی جو اس کا یہ والا سرفیس ایریا ہے یہ بالکل یہ جو کلچ بیئرنگ ہے اس کا یہ بھی ساتھ ریپلیس ہوگا. یہ اس کا گیئر باکس ہے جو باہر آیا ہے. ابھی اس گیئر باکس کی بڑی تھورو سی کلیننگ ہوگی کیونکہ یہ باہر ہے, تو یہ اس حالت میں بہت اچھا صاف ہو جائے گا. اس کے اندر نیا گیئر آئل ڈلے گا. یہ ہے جی اس کا گیئر باکس اور کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ کی کنڈیشن. یہ والی ایک آئل سیل بھی اس کی لیک تھی جس میں اس وقت ہم نے شاپر ڈالا ہوا ہے. یہ آئل سیل بھی نئی ڈلے گی, یہ نئی آئی ہوئی ہے. تو یہاں سے نیچے آئل کی سیپنگ تھی, یہ جگہ تھوڑی سی ویٹ تھی. یہ جی اس کا فلائی ویل, پریشر پلیٹ اور کلچ پلیٹ. اس پہ فلائی ویل جو ہے اس کو ری سرفیس کروائیں گے. اس کے اندر سرفیس ڈیفیکٹس ہیں, اور یہ جو پریشر پلیٹ ہے اور جو کلچ پلیٹ ہے یہ ہم ریپلیس کر دیں گے. یہ بیرنگ بھی ایک ریپلیس ہو جائے گا گاڑی میں. یہ جی ایکسل شافٹس اس کی کلین ہوئی پڑی ہیں, یہ واش ہو گئی تھیں. یہ پارٹس بھی واش ہو گئے ہیں. اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو پینٹ لگا دیں فاؤنڈیشن کو. اس کے اوپر بیٹری ایسڈ گرا ہوا ہے. یہ نیچے کی اوریجنل ٹرے ہے, اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. یہ جی کمپلیٹ سسپینشن, فرنٹ لوور سسپینشن ریڈی پڑا ہوا ہے, اور یہ ڈسٹی ہوا ہے. یہ کل سے کمپلیٹ ہو گیا تھا کلین ہو کے. یہ جس وقت اس کا گیئر باکس اسمبل ہو جائے گا اس کے بعد یہ نیچے سے لاسٹ میں فٹ کریں گے. یہ جی جینون نیو پریشر پلیٹ, نیو کلچ پلیٹ, اور جو یہ فلائی ویل ہے یہ ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا. اس کے اوپر سلپنگ کے برن مارکس تھے. تو یہ فلائی ویل کی سامنے سے سرفیسنگ ہوئی ہے, اور اس کی فلائی ویل ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے کہ یہ پراپر اس کو لاک کرے اور گاڑی کی انرجی ویسٹ نہ ہو. تو جو پہلے اس کی جو کنڈیشن تھی فلائی ویل کی وہ ایسے تھی کہ جس کے اوپر کلچ پلیٹ کی سلپنگ ہو رہی تھی. تو یہ اس کا کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ کا یونٹ ایسے کر کے ملٹ ہو جاتا ہے. پچھلی سسپینشن ہو گئی تھی, باڈی کی فنیشنگ کا کام چل رہا ہے. اگلا ایک فینڈر پریپیئر ہوا ہے, یہ والا ڈور پریپیئر ہو رہا ہے. یہاں گیئر باکس ہوتا ہے, گیئر باکس ریموو ہوا ہے. یہ اندر سے ساری کلیننگ ہوئی ہے انجن کی. ابھی یہ کلیننگ ورک جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہمارا چلتا رہتا ہے. جو چیز جیسے جیسے بہتر ہوتی جاتی ہے اس کو بہتر کرتے جائیں گے. ابھی اس کا گیئر باکس جو ہے وہ ہم پراپر واش کرنے لگے ہیں تاکہ وہ ایک دفعہ صاف ہو کے اس میں فٹ ہو. یہ جی چھوٹے چھوٹے پارٹس جتنے بھی اس کے انجن کے کھلے ہیں سب کلین ہو رہے ہیں پراپر. یہ اس کے انٹیک کے پارٹس کھلے ہوئے تھے, اس کی کلیننگ چل رہی ہے. یہ گیئر باکس باہر آیا تھا, یہ گیئر باکس کلین ہو رہا ہے. اور اس کی یہ والی سیل ڈیمیج تھی, یہ والی ایک سیل ریپلیس کریں گے. ابھی ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے تاکہ اس میں کوئی پانی یا کچھ نہ جائے. اور اس کا گیئر آئل بھی نیا ڈلے گا. یہ گیئر باکس کی کلیننگ ہو رہی ہے. اس پہ ملٹیپل ٹائم ڈٹرجنٹ اپلیکیشن ہوگی, پھر صفائی ہوگی. سیل کیا ہوا ہے اس کو کہ اس کے اندر پانی نہ جائے. یہ سارا گیئر باکس کلین ہو رہا ہے.
یہ جی ایک اس کے اوپر ڈی گریزر کی کوٹنگ ہوئی ہے اور برشنگ ہوئی ہے پراپر. اور یہ دیکھیں اس میں سے کتنا گارا اتر رہا ہے. ابھی اس کی مزید ایسے بہت بار کلینر لگے گا، برشنگ ہوگی، کلینر لگے گا، برشنگ ہوگی. یہ جی گیئر باکس کلین ہو گیا ہے بالکل پراپر. اب کل اس کو اسمبل کریں گے. یہ جی کارپیٹ اس کا، اس کی کلیننگ اور واشنگ کرنے لگے ہیں. یہ یہاں سے تھوڑا گھسا ہوا ہے، ادھر سے گھسا ہوا ہے، یہ یہاں سے بہت میلا ہے. یہ جی اس کے پچھلے ٹرنک کے جو سائیڈ لائنرز ہیں یہ بھی بہت ہی بری حالت میں ہیں دونوں. ان کی بھی کلیننگ واشنگ شروع کرنے لگے ہیں. کارپیٹ کی بھی کلیننگ اور واشنگ شروع کرنے لگے ہیں. یہ جی گاڑی میں سے گیئر آئل نکلا ہے، بہت ہی یوزڈ گیئر آئل ہے، یہ ریپلیس ہو جائے گا. یہ جی گیئر باکس گاڑی کا فٹ ہو گیا ہے. یہ جو فاؤنڈیشن اس کا رسٹڈ تھا اس کو پینٹ کر دیا ہے تاکہ یہ بہت برا لگ رہا تھا، فاؤنڈیشن ٹھیک تھا. اور اس کی ایک یہ والی پائپ نیچے سے ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے، اس پائپ کو ریموو کریں گے. دیکھیں اس میں پانی ہے. اور گیئر باکس ود نیو کلچ پلیٹ، نیو پریشر پلیٹ، فلائی ویل اس کا ری سرفیس ہوا اور ایڈجسٹ ہوا. اس کے اندر جو اولڈ کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ چل رہی تھی اس میں سلپنگ تھی. یہ گاڑی زیادہ ہائی سپیڈ دوڑتی ہوگی تو اس کا کلچ سلپ کرتا ہوگا، تو یہ والا ایک پرابلم تھا جو کہ اس کا سالو ہوا ہے. اور ابھی پہلے اس کا کلچ کا پیڈل بہت ہارڈ تھا، ابھی اس کا کلچ پیڈل بالکل سافٹ ہو گیا ہے، بالکل فیدر لائٹ ہے، جیسے برانڈ نیو گاڑی کا ہونا چاہیے. یہ ابھی اس کے پیڈل اور باقی معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس گیئر باکس کا اولڈ آئل ہم نے ریموو کر دیا تھا، اس میں نیا آئل ہم ڈالیں گے ابھی جیسے یہ گاڑی کمپلیٹ ہوگی. اس کے ایکسل شافٹس وغیرہ لگیں گی اور اس کے انجن کا جنرل ٹیون اپ ہوگا. اس میں اس کے انجیکٹرز چیک کریں گے، ہم کلین کریں گے، اس کی والو کلیئرنسز ایڈجسٹ کریں گے، کمپریشنز لیں گے. تو اور اس کے جتنی بھی ہوس پائپس ہیں واٹر سسٹم کی، ان پائپس کو کھول کے ہم چیک کریں گے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے، کیونکہ ان پائپس پہ بالکل ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے پورا انجن. میں سے کوئی ایک پائپ فالٹی ہو کے پھٹ جائے تو مطلب یور انجن از گون. بائی دا ٹائم آپ کو پتہ لگتا ہے کہ گاڑی ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہے تب تک انجن کا میجر ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. تو اس والے معاملے کو ابھی سیٹ کریں گے کہ یہ والی جو پائپس ہیں ان پائپس کو ہم کھولیں گے اور اندر سے اس کی انسپیکشن کریں گے کہ اس میں کریکنگ تو نہیں شروع ہوئی. یہ والی ایک فاؤنڈیشن انجن کی خراب ہے، یہ فاؤنڈیشن بھی ہم ریپلیس کریں گے. یہ فل فاؤنڈیشن اس وقت بیٹھ چکی ہوئی ہے، یہ فاؤنڈیشن ڈیمیج ہے. اور اس کا بریک آئل فلش ہوگا، اگلے کیلیپرز اس کے بھی ریبلڈ ہونے ہیں، پھر اس میں نیا بریک آئل، کلچ آئل، ساری چیزیں اس طرح کر کے سیٹ ہوتی جائیں گی. اس سائڈ کی ڈینٹنگ ورک گاڑی کا ہو گیا ہوا ہے. ٹرنک کی بھی ڈینٹنگ تھی کافی زیادہ، کافی سارے اس میں فالٹس تھے. جو یہ والی سائڈ ہے یہ پریپیئر ہو رہی ہے فار پینٹ. اور اس کے ڈورز کے اندر گارا باقاعدہ ایک موٹی مٹی کی لیئر ہے جس کے ڈورز میں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ڈورز کے نیچے والی سائڈ کے اوپر رسٹنگ بھی انڈیوس کر رہی ہیں.
انٹیریئر کی کلیننگ ابھی گاڑی کی سٹارٹ نہیں ہوئی. گاڑی کی کلیننگ کا کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ ساری جگہیں اس کی جو ابھی وائٹ ابھی ڈسٹی تو ہوئی ہیں، بٹ اس کی میجر کلیننگ ورک جو ہے وہ پیس بائی پیس، آئٹم بائی آئٹم چلتا جا رہا ہے. کچھ یہاں ایکسٹرا گاڑی میں ایڈیشنل وائرنگ اور یہ کٹ آؤٹس وغیرہ کا سسٹم لگا ہوا ہے، اس کو بھی اب ہم ایڈریس کریں گے. ہم یہ نہیں چاہ رہے کٹ آؤٹس گاڑی کے انجن بے میں ہوں تو اسٹریٹ ہوں، الٹے نہیں ہونے چاہیے. اور کلیننگ ورک بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. سسپینشن کا کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. پیچھے کی سسپینشن اس کی ہو گئی تھی، میجر سارے کام ہو گئے تھے، شاکس اور ساری چیزیں. یہ ڈرم بھی نہیں ڈلیں. یہ جی ٹرنک کے جو سائیڈ لائنرز ہیں، یہ جی ٹرنک لائنرز اس کے واش ہو رہے ہیں گاڑی کے. یہ پیچھے ٹرنک کے سائڈ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اس میں آئل اور ڈفرینٹ چیزیں اس میں ایبزارب ہوئی ہوئی ہیں، ڈسکلرڈ ہوئے ہیں. یہ ایک واشنگ چل رہی ہے، اس کے اوپر ایک ڈٹرجنٹ سیشن اس کا ہو گیا ہے. اس کی ابھی مزید کلیننگ ہوگی ہے، واش ہو کے ڈرائی ہو جائیں گے بالکل جسٹ لائک فریش نیو. یہ جی اس کے اوپر ڈٹرجنٹ اپلیکیشن ہو رہی ہے تاکہ یہ جو اس میں میل ہے یہ ڈیزالو ہو جائے. یہ جی ایک دفعہ واش سائیکل اس کا ہو چکا ہے. اب سیکنڈ ٹائم اس کے اوپر ڈٹرجنٹ لگا کے سیکنڈ اینڈ فائنل واش کرنے لگے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہمیں سٹینز ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، جیسے ادھر سٹینز ہیں، ادھر نیچے تھوڑی سی ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جب سیکنڈ ٹائم ڈٹرجنٹ لگ کے پھر یہ واش ہوگا پراپر برشنگ ہو کے، ہوپ فلی لاسٹ اینڈ فائنل ٹائم. یہ جی سیکنڈ ڈٹرجنٹ لگنے کے بعد اس کی برشنگ ہو رہی ہے. یہ جی ایک واش کر رہے ہیں اس کے اندر. یہ آئل ہے اور یہ بالکل ہم اپنا کلینر ڈالتے ہیں، یہ آئل اس کو ختم کر دیتا ہے. اس کی بہت دفعہ میں ریپیٹ واشنگ کرنی پڑے گی تاکہ یہ آئل ہم ڈیزالو کر لیں. جو دوسرے والا ہے یہ فائنل ڈٹرجنٹ اپلیکیشن کے بعد یہاں پڑا ہوا ہے، اس کو بھی بس ایک فائنل واش ہوگا، ول بی گڈ. اس کے اوپر تھوڑی سی ابھی ہم برشنگ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو واش کریں. پاور آف کر. جی ایک واشنگ کے بعد ابھی بھی اس میں آئل سٹینز ہیں، اس کے 1-2 سائیکل ابھی اور لگیں گے واشنگ کے. ابھی کارپیٹ اس کا ویکیوم ہو رہا ہے. واشنگ سے پہلے اس کے اندر سے ہم ویکیوم سے جتنی بھی ڈسٹ ہو سکے گی یہ اٹھا لیں گے، پھر اس کے بعد اس کی واشنگ شروع ہوگی. جی کارپیٹ وہ ہو گیا تھا ویکیوم، اور اب اس کے اوپر ڈٹرجنٹ سے اس کو سوک کرنے لگے ہیں، اس کی برشنگ اور
اس کے بعد اس کے واشنگ سیشن چلیں گے 2-3 جب تک ہمارے پاس بالکل یہ کلین کنڈیشن میں نہیں آ جاتا. کارپیٹ پہ ڈٹرجنٹ کی اپلیکیشن ہو گئی تھی, ابھی فرسٹ برشنگ چل رہی ہے, ابھی اس کو واش کریں گے. یہ جی گاڑی کے کارپیٹ کی واشنگ چل رہی ہے. یہ والی جگہ ابھی ہم نے پہلے ڈٹرجنٹ لگا کے برشنگ کر کے یہ واش کر دی ہے. یہ ڈرائیور سائیڈ ہے, یہ واش کر رہے ہیں. یہ جی اس پہ سیکنڈ ڈٹرجنٹ اپلیکیشن ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر دیکھیں جھاگ اب کتنی اچھی بن رہی ہے, کیونکہ اس میں سے مین میل ساری نکل گئی ہے. یہ فرنٹ سے بھی واش ہوا ہے, بیک سائڈ سے بھی اس کو واش کیا ہے, تاکہ اس میں کوئی اسمیل, کوئی ایسا مٹیریل, کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ گاڑی بالکل فریش ہو. یہ جی سیکنڈ کوٹ آف ڈٹرجنٹ اپلیکیشن چل رہی ہے پورے کارپیٹ پہ. یہ جی کارپیٹ واش ہو گیا ہے, 2 راؤنڈ کلیننگ کے ہوئے ہیں, اور ابھی اب اس کو ہم رینس کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس میں سے پانی رینز ہو جائے گا, پھر یہ ہم ڈرائنگ میں ڈال دیں گے. بالکل کلین ہے اس وقت. یہ جی گاڑی کا نیچے کا سسپینشن سارا پریپیئرڈ تھا. اس کا ہم نے یہ ایک بوٹ ریموو کیا تھا اندر سے اسٹیئرنگ اسمبلی کی انسپیکشن کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں گریس بھی ہے, اور کوئی باہر کا کوئی فورن گن مٹی نہیں ہے اس میں. تو یہ اب گاڑی میں اسمبل ہونے لگا. یہ جی اس کا بریک کیلیپر ہم نے ایک سائڈ کا ریموو کیا ہے. اس کے یہ پن کے جو بوٹس ہیں یہ کھولے تو نہیں ہوئے, بٹ اس میں ایک بوٹ پہ ہمیں ہلکے ہلکے سے کچھ ٹکس نظر آ رہے ہیں. تو اس کو اب ہم ڈسمبل کرنے لگے ہیں, اور یہ دیکھیں گے کہ اس کی یہ جو پنس ہیں اس کو جیم نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر کام شروع کرنے لگے ہیں. بریک سروس چل رہی ہے گاڑی کی. یہ والا ایک کیلیپر ہم نے ریبلڈ کر دیا ہے, اس کی پنیں بھی بالکل نرم ہیں, اور یہ والی فرنٹ کی ایک لیفٹ سائڈ کی بریک ہم اسمبل کرنے لگے ہیں. بریک آئل بھی اس کا نیا منگوا رہے ہیں, گاڑی کا بریک آئل سارا ریپلیس ہو جائے گا. یہ جی اس کے انجن کا انٹیک ہم نے ریموو کیا ہے, ٹیپٹ کور ریموو کیا ہے. اندر سے انجن اس کا صاف ستھرا ہے. والو ایڈجسٹمنٹ ابھی ہم اس کی کریں گے. جو اس کی انجن یہ جو ٹیپٹ کور کی جو ربر کی جین ہوتی ہے, یہ اس کی بالکل ہارڈ ہو کے پلاسٹک بن گئی ہے. یہ ربر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انجن میں یہ دائیں بائیں آئل کی لیکیج جو ہو رہی ہے. تو اس کا نئی اس کی ٹیپٹ کور چین ریپلیس کریں گے. یہ گاڑی کا سسپینشن فرنٹ اوور ہال ہو گیا ہے, پیچھے کا بھی, اور اس کا جو بریک کیلیپرز ہیں یہ بھی دوبارہ سے سارے ہم نے ریبلڈ کیے ہیں اولڈ کٹ کے ساتھ ہی. اب ہم اس کا بریک آئل ریپلیس کرنے لگے ہیں. اولڈ بریک آئل جو ہے یہ ہم اس کا نکالتے جائیں گے, اور اس کی جگہ فلش کر کے فریش بریک آئل کر دیں گے. اور اس کا جو کلچ آئل ہے یہ بھی ہم ریپلیس کر دیں گے.
یہ جی بریک فلوئڈ ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے. اب کلچ آئل اس کا ریپلیس کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس بالکل اس براؤن کلر کا نکل رہا ہے اور یہ بہت ہی میلا ہے اس کا کلچ ہائیڈرولک آئل. اور اس کا گیئر آئل کی نئی باٹلز ہم نے منگوا لی تھیں اور گیئر آئل جو ہے وہ بھی اب اس میں فریش ڈالنے لگے. یہ جی گیئر آئل نیا فل ہو رہا ہے. کلچ آئل ریپلیس ہو گیا, بہت میلا نکلا. بریک آئل ریپلیس ہو گیا ہے. یہ جی سیٹس واش ہو رہی ہیں اس کی پراپر ڈیپ, اور اس کی سیٹس واش ہوں گی, کلین ہوں گی, اور ایکسٹریکشن کریں گے ہم اس میں سے. ویٹ ایکسٹریکشن کر کے اس کو کلین کر رہے ہیں تاکہ اس کا فوم بھی اندر سے صاف ہو جائے. یہ والی نیچے والی سیٹ یہ بہت بری حالت میں تھی. اس کی بھی فوم کی ڈیپ کلیننگ ہو کے یہ واش ہو کے اس کو رکھا ہوا ہے. یہ ڈرائی ہو جائے گی, اس کے بعد پھر یہ جائے گی. اس کا یہ فیبرک ہم ارینج کر رہے ہیں, تو یہ فیبرک ارینج ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ یہاں سے یہاں تک کا یہ فیبرک چینج ہو جائے اور اس کا کچھ ہو جائے. اگر یہ فیبرک ہم سے ارینج نہ ہوا ایگزیکٹ تو پھر ان سیٹس کے اوپر دوبارہ سے جیسے لیدرائٹ کی کوٹنگ ہوتی ہے یہ ویسے ہی کوٹ کر کے کمپلیٹ کریں گے اس کو.